من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہمارے اس کتاب سے یعنی کہ ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 663 ہے 463 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب الصفات اور جنتیوں کی صفات کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا مستودر بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال تو بس اتنی ہے کہ جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی کو داخل کرتا ہے اور پھر جب باہر نکالتا ہے تو پھر ذرا دیکھے کہ وہ کس قدر پانی لے کر آئی ہے۔ ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال پیش کر کے بتائی ہے کہ جس طرح سمندر میں انگلی ڈالنے سے کس قدر پانی انگلی کو لگتا ہے، اتنا کہ دنیا کی مثال ہے۔ بتایا جا رہا ہے انسان تو اس کے چکر میں نہ لگنا، یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں بھی فانی ہیں اور یہ بھی فانی ہیں۔ جو چیز دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے اور وہ جنت کی زندگی ہے۔ تو جتنی تقدو جتنی بھاگ دوڑ انسان اس دنیا کے لیے کرتا ہے، کاش اتنی تقدو اتنی بھاگ دوڑ آخرت کی زندگی لیے کر لے تو پھر جان تو کیا ہوگا، یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور وہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تو دونوں دنیا اچھی ہو جائے گی۔ اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے رہو جیسے مسافر، کیسے رہیں دنیا میں، جیسے مسافر رہتا ہے، اسے چند روز کے لیے کہیں جانا ہو آپ کو، اب مثال آپ سے میں دے کے سمجھانے کی کوشش کروں اس بات کو، اگر کہیں آپ کو جانا ہو کتنے دن رکنے کے لیے، آپ دیکھیں گے مجھے 10 دن رکنا ہے تو 10 دن کا زیادہ راہ اپنے پاس رکھیں گے، اتنا ہی سوٹ لیں گے، اتنا ہی آپ کا سامان رکھنے کا اٹھانے کے لیے ہوگا۔ اگر آپ نے زیادہ رکھ لیا تو اس کو اٹھانے میں، اس کو رکھنے میں، اس کی دیکھ بھال میں سارا دھیان آپ کا وہاں لگا رہے گا۔ تو لہذا جتنا انسان دنیا میں رہنا ہے اس کو اتنے ہی کام کرنے ہیں، تو زیادہ کی امیدیں وابستہ بولیے نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑی کمال کی بات کہی، وہ فرماتے ہیں انسان تو ذرا غور تو کر، پہلے تو دنیا کو کمانے کے لیے اس قدر تو نے مشقت کی، اپنی صحت کو کھو بیٹھا، اس قدر انسان محنت کرتا ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے، مال کمانے کی بھاگ دوڑ میں اس نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بارش دیکھی، بس مال کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے۔ پھر اس نے اتنا مال کما لیا کہ اس نے اپنی صحت کا خیال بھی نہیں رکھا، پھر رفتہ 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 اس کی صحت خراب ہوتی رہی، اور پھر اس کو احساس ہوا کہ واقعی میری صحت بہت خراب ہو گئی ہے، کمزوری بہت بڑھ گئی ہے، تو کیوں نہ صحت کو پاؤں، صحت حاصل کروں۔ اب اس نے صحت حاصل کرنے کے لیے کیا کہ اس مال کو خرچ کیا کہ صحت آ جائے۔ اب شیخ سعدی فرماتے ہیں انسان تو ذرا غور تو کر، تیرا فائدہ کیا ہوا، پہلے سنے صحت گوائی، مال کمایا، اب مال گوا رہا ہے کہ صحت حاصل ہو جائے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو اتنا مال کماتا جتنی تیری ضرورت ہوتی، اپنی ضرورت کے مطابق۔ رسول اللہ نے بھی یہی دعا کی تھی، اللہ مجھے اتنا مال عطا فرما کہ ضرورت ہو جائے، ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ ہم خواہشات کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور خواہشات جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ہاں ضرورتیں پوری ضرور ہو جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم، مال برا نہیں ہے، مال کا کمانا بھی برا بولیے نہیں ہے، لیکن کیا برا ہے کہ اس مال کی محبت تمہارے دل میں بس جائے، اور رب کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے، اور پھر تم اللہ کی بندگی سے تم غافل ہو جاؤ۔ یہ مال کی محبت کیا ہے بولیے، بری ہے۔ ایسے مال کی محبت کہ انسان رب کی عبادت ہی نہ کر سکے۔ عبادات کا تعلق شاید آپ نے میں نے سمجھا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، زکوٰۃ بھی ادا کر دو، سال کے روزے رکھ لو، عمر بھر میں ایک بار حج کر لو، صحیح یہی عبادات ہے، یہ عبادت تو ہے، اس کے علاوہ اسلام اور بھی ہے، اس کے علاوہ اسلام اور بھی ہے۔ نمازوں کے ساتھ رزق کی طہارت کا اہتمام بھی کرنا ہے، رزق کی طہارت کا اہتمام کرنا ہے،
اس رزق میں ملاوٹ نہ ہو جائے. پھر ساتھ ساتھ جس کا تعلق اس کے گھر میں ہے، یعنی کہ باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھنا ہے. ماں باپ کی قدر بھی کرنی ہے، ان کی تکریم بھی کرنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ بھائیوں کا خیال بھی رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال بھی رکھے، اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی رکھے، کیونکہ اگر تم نے مال کمایا، غرور آیا، گھمنڈ آیا اور تم نے اپنے پڑوسیوں کو حق تلف کر لیا تو پھر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، اس سے رب ناراض ہو جائے گا. تو ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے رب ناراض ہو جائے، اور ہر اس کام کو اختیار کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. انشاءاللہ پھر ہمارا دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو